اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا مضمون دجالی فتنہ مشرقی عورت۔ مغربی طرز زندگی مشرق سے بہت مختلف ہے۔ مشرق میں آج عصمت عورت کا قیمتی جوہر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا نام عزت آبرو ہے، جس کی حفاظت کرنا عورت اپنی زندگی میں بہت اہم سمجھتی ہے اور بعض اوقات اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مغربی معاشرہ اس طور پر پروان چڑھ چکا ہے کہ یہاں نہ تو بے حیائی اور فحاشی کو برائی یا گناہ سمجھا جاتا ہے اور نہ عفت اور پاک دامنی کی کوئی قابل قدر خلق سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا بنیادی خلق شرم و حیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک اہم بنیادی خلق ہے۔ اسلام بالخصوص ایسی طرز زندگی کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے جس میں حیا کے خلق کو تقویت ملے۔ آن صلی فرماتے ہیں، حیا سراسر بلائی ہی بلائی ہے، اور فرمایا بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن سیرت بخشتا ہے، اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ترمذی۔ معاشرہ میں پاک دامنی کے قیام کے لیے اسلامی پردہ واحد نظام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے پیش فرمایا۔ زمان و مکان کی قیود سے بالا ہر وقت ہر جگہ مفید اور مجرب یہی علاج معاشرہ میں پاک دامنی کی قیام کی ضمانت دیتا ہے۔ اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ مغرب کے لوگوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے، لیکن جس کا وجود مشرق میں نہیں، یعنی جو مغرب میں ہے وہ مشرق میں اس کا وجود نہیں۔ جس طرح بے حیائی ہے، جو بدکاری ہے، یعنی واضح طور پر یہ نہیں کہ وہ مشرق پاک صاحب، مشرق میں بھی بڑا گند پھیلا ہوا ہے، لیکن سوال ہے کہ واضح طور پر سماج میں اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی نہیں ہے کہ سماج میں لعلان وہ بدکاری کرے۔ بہرحال اس فتنہ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مغرب میں یہ زیادہ گند جو ڈالا ہے، جو مشرق میں بھی آج کل اس کا گند پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ دجالی فتنہ جو ہے، عیسائیت کو کہنا چاہیے اس کو، دجالی فتنہ کو، عیسائیت، بگڑی ہوئی عیسائیت۔ دجالی فتنہ جو ہے، جو مغربی تہذیب کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ مغرب میں حقوق نسواں کی بحالی کے نام پر مرد عورت کو ہر پہلو سے مساوات کا غیر فطری فارمولہ ایجاد کر کے عورتوں کو مردوں کے بالمقابل کھڑا کر دیا۔ یہ نہیں کہ یہ عورتوں کے بڑے ہمدرد تھے، یہ تو ظالم تھے۔ یہ ظلم کی ان کی انتہا جو ہے وہ ان کا ماضی دیکھیں، ماضی کا کلچر ان کا دیکھیں، انہوں نے عورتوں پر کیا کیا ظلم کیے، کتنی ان کو تکلیف پہنچائی، کتنے ان کے حقوق تلف کیے۔ بہرحال مغرب میں، یہ آج کے مغرب بات کر رہا ہوں، یہ پہلے ان کا مغرب سیاہ ترین مغرب ہے۔ مغرب میں حقوق نسواں کی بحالی کے نام پر مرد اور عورت کو ہر پہلو سے مساوات کا غیر فطرتی فارمولہ ایجاد کر کے عورتوں کو مردوں کے بالمقابل کھڑا کر دیا۔ خلیفہ المسیح، ہمارے موجودہ خلیفہ حضور انور فرماتے ہیں، اسلام مخالف قوتوں اور بڑی شدت سے زور لگا رہی ہیں، اسلام کی جو مخالف قوتیں زور لگا رہی ہیں کہ مذہبی تعلیمات اور روایات کو مسلمانوں کے اندر ختم کیا جائے۔ یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مذہبی آزادی ضمیر کے نام پر
آزادی ضمیر کے نام پر ایسے طریقے اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار اختیار کیے جائیں جس اسلامی اقدار کو ختم کیا جائے، ان پر کوئی الزام بھی نہ آئے کہ دیکھو ہم زبردستی مذہب کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم ہمدرد سمجھے جائیں، اور شیطان کی طرح بیٹھے انداز میں مذہب پر حملے بھی جاری رہیں۔ ان کی سیاست کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو خلیفہ وقت جو ہے امام ہمارے، وہی ان کی پوری اندرونی حالات بیان کر سکتے۔ لیکن یاد رہے اس زمانے میں اسلام کا نشأۃ ثانیہ کا کام حضرت مسیح موعود مہدی موعود کی جماعت کے سپرد ہوا۔ اس کے لیے اسلام کے دفاع اور اسلامی اقتدار کے قیام کے لیے افراد جماعت کو بھرپور کوشش کرنی پڑے گی، اور احمدی عورتوں کو مل کر اسلامی پردہ کے حق میں علم بلند کرنا کوشش بھی کرنی ہوگی، جبکہ پردہ ان اسلامی تعلیمات میں سے ہے جنہیں خصوصاً مغربی ممالک میں اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پردے کے بڑے دشمن ہیں، جبکہ تاریخ کا یہ ایک نہایت ہی تاریخ پہلو ہے، باب ہے۔ اب ان کا ماضی آئے گا کہ ماضی میں عورتوں کے ان کے حقوق سب سے زیادہ مغربی دنیا نے غصب کیے، اور اس کا رد عمل بھی شدید ہے جو اب کر رہے ہیں۔ اب عورت کو آسمان پر چڑھایا بظاہر، آسمان پر نہیں چڑھا، آگے آگے ذکر اس کا ماضی کا مغربی غصب انہوں نے کیے، سارے حقوق انہوں نے کیے۔ اس کا رد عمل اب اس سے ظاہر ہوا کہ ماضی کے حیا کا لباس یا حیا کی اقدار میں موجود تھی ان کے کلچر میں، مغربی کلچر میں، عیسائیت کے کلچر میں، لیکن وہ اب قصہ پرینہ بن چکی ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ماضی کا مغرب جو تھا اتنی حیا تھی ان میں، اور اتنی بے حیائی کیسے آ گئی۔ پھر مغربی عورت نے ہر جہت اور ہر لحاظ سے مردوں کے برابر ہونے کا جنون اختیار کر لیا۔ اب جو مرضی کرے وہ، اب رد عمل ہے اس کا، جو انہوں نے اس سے مظاہرم کیے اور تباہ کی۔ یہ اسلام پر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں نا، ان کا اپنا گریبان دیکھتے نہیں ہے۔ اسلام پر کوئی الزام نہیں لگ سکتا۔ غلط تعلیم اگر کوئی اس کے مطابق نہیں چلے گا اسلام کے، تو وہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ صدیوں سے چھینے گئے جو حقوق ہیں، اور بعض حقوق تو اب یہاں اسے مل گئے ہیں عورتوں کو، لیکن ان کی اہمیت، ان کی بھاری قیمت انہیں ادا کرنی پڑی۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں، وہ کیا قیمت ادا کرنی پڑی۔ پھر چمک دمک وہ دیکھتے ہیں، ان کی چمک دمک، ان کا اندرونہ بڑی غمزدہ ہے۔ جبکہ مغرب کی مردوں نے عورتوں کے حقوق کی بحالی، جب مردوں نے عورتوں کے حقوق کی بحالی آزادی کی آڑ میں بتایا ہم نے عورت کو آزادی دے رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں دیا آپ نے؟ ایک صدی پہلے خود اپنی جنسی لذات کے حصول کے لیے انہیں معاشرے میں کھلونا بنا کر رکھ لیا۔ اصل میں یہ بات ہے جو سمجھنے والی، اپنی جنسی لذات کے حصول کے لیے انہوں نے معاشرے میں عورت کو کھلونا بنا کر رکھ لیا۔ ایک طرف تو عورت کے نیم مریا اشتہارات کے ذریعے تجارت چمکائی جاتی ہے، دوسری طرف اسے مختلف ذرائع سے جنسی عیاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عورت کو۔ وہ پہلے بھی عورت، ماضی میں بھی عورت پس رہی تھی، اور اب بھی اس کی عزت ناموس تار تار ہے۔ اب یہ مغربی معاشرہ اس طور پر پروان چڑھ چکا ہے کہ اسلامی پردہ جیسی حسین تعلیم کو یہ اپنی نام نہاد آزادی کی راہ میں رکاوٹ خیال کرتے ہیں، اور پھر اس پر اعتراض کیے جاتے ہیں پردہ پر اسلام میں، کہ گناہ کی دلدل سے معاشرے کو نکالنے کے، جبکہ واحد علاج ہی اسلام نے یہ دی ہے۔ اعتراض کس کی بات کرتے ہوئے؟ گناہ کی دلدل سے معاشرے کو نکالنے کے لیے پردے کے علاوہ اور کوئی نہیں آپ کے پاس علاج۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی باقاعدہ تعلیم ہی موجود نہیں، پردے کی تفصیل جو موجود ہو، باقاعدہ ایک نظام موجود ہو۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کی پر حکمت تعلیمات کو اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ اہل مغرب کو اپنی دجالی تہذیب پر فخر ہے ان کی دجالی تہذیب۔
فخر ہے جسے مرد عورت کے مابین آزادانہ میل ملاپ اور حیا کے پردے چاک کر کے رکھ دیے، جس کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں جنسی برابری کا ایک سیلاب بہ رہا ہے۔ یہ فخر ہے ان کا۔ ماں بیٹی کو نہیں پوچھ رہی، بیٹی ماں کو نہیں پوچھ رہی، اپنی اپنی لذات میں پڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں شرم و حیا کا فقدان اور جنسی بیرائی کے نتیجے میں شادی کے بغیر میاں بیوی اکٹھے رہنے کا میں کوئی سماجی میں قدغن نہیں، کوئی قانونی قدغن نہیں۔ یہ پردے کے اوپر قد کریں، قانون لگ جاتا ہے پردے کے اوپر، کوئی قدغن نہیں۔ مرد عورت کے مابین طلاق اور گھر ٹوٹنے کی شرح میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گویا مغرب کو جن مسائل کا سامنا ہے، لیکن مشرقی معاشرہ مغرب کی نسبت ان مسائل سے کافی حد تک محفوظ، ابھی وہ غیر محفوظ ہو رہی ہے، کافی حد تک محفوظ ہے، محفوظ تھا پہلے، اب اسی رنگ میں رنگین ہو رہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شرم و حیا سے عاری معاشرہ کے نام نہاد آزادی سے ان ممالک میں، یعنی ہمارے مغربی ممالک جو مسلمان رہ رہے ہیں، ان کے گھروں کا بھی امن برباد ہونا شروع ہو گیا۔ گھر ٹوٹنے کی شرح میں بھی دن بدن اضافہ، کیونکہ یہ بھی اسی رنگ میں رنگین ہو رہے ہیں، ان کی چمک دمک دیکھ کر، ان کی آزادی دیکھ کر۔ بس اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم اہم اسلامی اقدار کے دفاع میں سینہ صبر ہو جائیں، ہم یہ آنکھیں نہ بند کر لیں اور ان کو سمجھائیں۔ اسلامی تعلیمات کی فلسفی اہمیت اور ضرورت افادیت کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش ہے۔ کون کر سکتا ہے یہ؟ کس کی ہمت ہے سوائے احمدیت کے، حقیقی اسلام کے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا پاکیزہ عمل اور اشادات اور صرف خود ہمارے لیے مثل رہا ہے، بلکہ بالخصوص دجالی فتنوں کے مقابلے کے لیے بہترین ہتھیار ہیں جو حقیقی تعلیم پیش کر رہا ہے اسلام کی، وسلم کی، اسوے کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بہترین ہتھیار ہے۔ مغرب کی دجالی تہذیب نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اسلام مخالف قوتوں کے مختلف حربے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی تمدن پر حملہ آور ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مشرقی عورت کی حیا پر مبنی ازواجی زندگی کا مسلمانوں کا ایک طبقہ طرز زندگی سے متاثر ہو کر اپنی مشرقی ذات سے غافل ہو رہے ہیں، وہ مغرب کی طرف جو دیکھ رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسے گھروں کا بھی امن اور سکون برباد ہونا شروع ہو گیا۔ مغرب میں بھی جو ہمارے مشرق کے لوگ رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنا چوگا جو اصل نیک اقدار کا چوگا اتار کر ان کی گندی اقدار کا چوگا پہن لیا، نکالی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات میں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں مرد میں کسی غیر فطری مساوت اور برابری کا قائل ہی نہیں اسلام، نہ عورت نہ مرد، بلکہ ان کی اصناف کے تقاضوں کے عین مطابق ان کے حقوق و افراد متعین کرتا ہے اسلام، اور اسلامی اقدار پر مبنی طرز زندگی اختیار کرنے کی اسلام تلقین کرتا ہے۔ اسلام فطرت کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیم کی بنیاد فطرت انسانی پر قائم ہے۔ یہ تو غیر فطری کوئی چیز ہی نہیں اسلام میں، نہ کوئی تشدد ہے، نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے۔ پر ضرورت ایسا امر کی ہے کہ قانون فطرت کو سمجھا جائے اور مرد عورت کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں دخل نہ دیا جائے، اپنے اپنے دائرہ کار میں وہ کام کریں۔ دخل اندازی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ صلاحیتوں کے مطابق مرد عورت اپنے فرائض ادا کریں۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس پر عمل کے نتیجے میں گھریلو امن کے قیام میں مدد مل سکتی ہے، یعنی مرد عورت اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے ایسے طرز زندگی اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں جہاں دونوں کو یکساں بنیادی حقوق مل سکیں، ایک صحت مند پرامن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ چونکہ اسلامی ضابطہ حیات میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا نگران اور ذمہ دار مقرر کیا ہے، اس لیے گھریلو زندگی کے خوشگوار اور پرامن رہنے کا زیادہ
انحصار اس امر پر ہے کہ گھر کا نگران کس حد تک اپنے فرائض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مرد اپنی مخصوص صلاحیتی کی وجہ سے گھر کا نگران مقرر ہوا ہے۔ نر اور مادہ کے قدرتی فرق نے ان کی زندگی پر اثرات کی ایک بیان حقیقت ہے۔ یہ نہیں کہ مرد عورت بن جائے عورت مرد بن، وہ فطرتی جو چیز تقسیم ہو وہ الگ ہے، جسے مانے بغیر چارہ نہیں۔ اس وقت جب ایام حیض میں حمل اور بچوں کی پیدائش میں پرورش کا عورت کو ایک خاص صورتحال کا سامنا ہے، مساوات پھر کیسی ہوگی؟ بنیادی حقوقی تو مساوات ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز میں یہ کہتے ہیں مساوات ہونی چاہیے، یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ بچوں کی پیدائش ہے، پھر ایام حیض ہے، اب کیسے کریں گے اس کی مساوات، برابری کیسے کریں گے اس کی؟ یہ کہتے ہیں عورت مرد میں برابر ہم حقوق دے دیں۔ اور پرورش کا جو بچوں کی پرورش ہے، اس کا ایک خاص صورتحال کا سامنا ہوتا ہے عورت کو، جو کہ مرد کو اتنا نہیں دیتا ہے، عورت اس میں ملوث ہوتی ہے اپنے بچوں میں۔ ابتدائی دور زندگی جو ہے شروع میں جدید اور آج کی دور زندگی میں عورت کو اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ بچے پیدا کرنا ہے اس کا کام ہے، ایام حمل اسی سے وابستہ ہے۔ مرد جسمانی طور قوام مضبوط اور عورتیں جسمانی طور صنف نازک۔ بس مرد عورت کی صلاحیتوں کا جنسی فرق اس کی اصناف اور کو پیش نظر رکھ کر انہیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ تعلیم بھی اس کے مطابق دی ہے، ایسی نہیں تعلیم دی، الگ الگ تعلیم۔ روحانی تعلیم تو ایک ہی ہے، بنیادی طور پر باتیں کر رہے ہیں۔ اسے دیگر مذاہب سے ممتاز کر دی کہ اس کے ہر حکم کے ساتھ حکمت بیان بھی کر دی گئی۔ ہر اسلام نے کوئی ڈنڈا نہیں لگایا، احکام کا ڈنڈا نہیں لگایا، حکمت بیان کی ساتھ۔ گھر میں خامن کو گھر کا نگران مقرر کیے جانے کی وجوہات اسلام نے بیان کیے ہیں، جو قوانین فطرت کے عین مطابق ہے۔ مرد عورت میں انسانی اور بنیادی حقوق تو برابر ہیں، جبکہ مرد گھر کا نگران مقرر کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ مرد عورت کے فرائض کی نوعیت میں بعض قسم کی صلاحیتوں پائے جانے کی وجہ سے مرد قوت افاضہ کا ظہور کرتا ہے اور عورت میں قوت استفاضہ پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اس کا ظہور کر رہا ہے، جیسا مرد کا عورت کا ملاپ ہے اس کو بھی سمجھایا ہے، استفاضہ کی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس پر مدلل دلچسپ بحث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اسلامی تعلیمات کی حقانیت سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تخلیق کا یہ بنیادی فرق نر اور مادہ کی طرف بغیر عورت کی تخلیق ہی ممکن نہ تھی۔ اب کون کہتا ہے یہ مجھ سے ناانصافی ہوئی؟ تخلیقی تکمیلی مزید برآں اس فرق میں سارا حسن ہے، اسی میں ہی چاہت ہے، مودت ہے، ہمدردی ہے اور لذت وغیرہ کا راز پنہاں ہے اسی میں۔ اسی کا نام ہی زندگی ہے۔ مردوں کی مردانگی اور عورت کی نسوانیت کے مخصوص تقاضوں میں ہی کشش اور ایک جذب ہے ایک دوسرے کے لیے، کشش اور جذب ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتے تو زندگی بیکاف ہو کر رہ جاتی، اور عورت کو مرد میں قوت کشش نہ ہوتی، جذب نہ ہوتا، وہ مرد کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی بیوی اس کی، مرد جو ہے بیوی کا حسن دیکھ کر منہ پھیر لیتا۔ تو زندگی بیکاف ہو کر رہ جاتی۔ پس حقیقت یہ ہے کہ حکیم مطلق نے جیسے دنیا کو بنایا
اور چیزوں کو بنا اس کی دنیا کو اس کی چیزوں کو بنایا، انہیں بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بحث جو ہے فضول بحث ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ذمہ داری اسی کو دی جائے جو اس کا اہل ہے۔ عورتوں کی صلاحیت کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خالق حقیقی نے مرد کے قوا کو مضبوط بنایا۔ اور عورت کو مرد کے مقابلے میں صنف نازک بنایا۔ ذمہ داری کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی مناسب حال ذمہ داری کی ادائیگی مناسب حال قوتوں کے مطابق، یہ کہ مرد کی طاقت جو ہے اس کو اس کے مطابق ذمہ داری دی گئی، اور صنف نازک کو گھریلو ذمہ داری دی گئی کہ اس کو فوج میں داخلہ کر دیا یا محاذ پر نہ بھیج دیا اسے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، لیکن اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے اور اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ مردوں عورتوں کی صلاحیت کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خالق حقیقی نے جسمانی قوتوں کو جو جسمانی قوتوں جن کو دیے ہیں، وہ علوم دیے ہیں، مقام دیا، مرتبہ دیا، عورتوں پر واضح برتری عطا فرمائی ہے مرد کو۔ لیکن واضح برتری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حاکم بنا دیا، نہ اسلام نے نہیں کوئی حاکم بنایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گھریلو نظام کا بہتر رنگ میں چلانے کے لیے انہیں گھر کا نگران بنایا۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ مرد عورتوں پر نگران ہے۔ اس کی فضیلت کی ایک اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بتائی کہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یعنی عورتوں پر مرد پر، اور اس وجہ سے مرد عورت پر اپنے اموال خرچ کرتا ہے۔ یہ اس کی حکمت بتائی، اموال خرچ کرتا ہے۔ جب یہ سورۃ نساء کی آیت 35، جبکہ مرد کو عورت پر مضبوط گواہ ہونے کی وجہ سے انتظامی لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے صرف بات کی ہے، انتظامی لحاظ سے گھر کا نگران مقرر کیا، کیونکہ میاں بیوی نے مل کر رہنا ہوتا ہے۔ گھر کا نظام اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک ایک کو فقیر نہ دی جائے، کیونکہ مرد مال اپنا خرچ عورتوں پر کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے انتظامی طور پر مرد کو عورت پر فضیلت، تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 513۔ لیکن اہل مغرب کی مساوی تھیوری اور مرد کے اصولی فرق کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ دوسری قسمیں مزید